آصف علی زرداری کا شمار مولانا فضل الرحمان کی طرح انتہائی عقل مند سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ بطور حکمران ان کا رویہ نسبتاً زیادہ جمہوری رہا اور اپنے مخالفین یا میڈیا کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا۔ 18ویں آئینی ترمیم بھی ان کا بڑا سیاسی کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ چین کے ساتھ سی پیک کی بنیاد رکھنے اور امریکہ کو ناراض کر کے چین اور روس کی طرف خارجہ پالیسی کا رخ موڑنے کا سہرا بھی ان کے سر ہے۔ بطور حکمران وہ میاں نواز شریف یا عمران خان کی نسبت اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے انداز میں کھیلتے رہے، اور اس تناظر میں ایک وقت میں یہ نعرہ فروغ پا گیا کہ ایک زرداری سب پر بھاری۔ لیکن پتہ نہیں ان کی عقل کو کیسز کا خوف لاحق ہو گیا ہے، اس پر سندھ کی حکمرانی کی محبت غالب آ گئی ہے، یا پھر وہ نواز شریف کی بے وفائی کی وجہ سے انتقام کے جذبات کا شکار ہو گئے کہ کچھ عرصہ سے عجیب و غریب سیاست کرنے لگے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں پیپلز پارٹی کو تباہ کرتے جا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو کی مستقبل کی سیاست کے امکانات بھی محدود کرتے جاتے ہیں۔ جو اہم فیصلے اور طاقتور حلقوں کے ساتھ ڈیلنگ کے معاملات ہوتے ہیں، وہ صرف ان کو، ان کی بہن فریال تالپور کو، بلاول کو، یا پھر زیادہ سے زیادہ فاروق نائک کیل میں ہوتے ہیں، اور باقی پارٹی قائدین کو ان کی ہاں میں ہاں ملانا پڑتی ہے۔ اب یہ کہاں کی عقل مندی تھی کہ 2011 اور 2012 میں زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پنجاب میں پی ٹی آئی کے جلسوں کو اس سوچ کے ساتھ کامیاب کروا رہے تھے کہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے امیدوار اور ووٹر کاٹے گی، جس کا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا۔ ویسے تو عمران خان صاحب کے یو ٹرن مشہور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زرداری صاحب کے یو ٹرن بھی کچھ کم نہیں۔ مرکز میں حکومت نواز شریف کی تھی اور سندھ میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے تنگ تھے، تو اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دے دی، لیکن پھر جب اینٹ کا جواب پتھر سے ملا تو وہ دوسری انتہا تک چلے گئے۔ قوم نے بلاول بھٹو سے توقعات وابستہ کر لی، اور بلاول نے بڑی حد تک اپنے آپ کو بے نظیر اور بھٹو کا جانشین ثابت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن زرداری صاحب نے اپنے راستے پر لگا کر انہیں بھی بلاول بھٹو سے بلاول زرداری بنا ڈالا۔ زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بلوچستان اور پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات میں کھیل کھیلا، پھر ان کی خوشنودی کی خاطر اور بلاول کی مزاحمت کے باوجود رضا ربانی کی بجائے سینٹ کی چیئرمین شپ سنجرانی صاحب کو دلوا دی۔ لاڈلے بننے کی خواہش میں انہوں نے جعلی اسمبلیوں میں بیٹھ کر دیگر جماعتوں کو بھی وہاں بیٹھنے پر مجبور کیا۔ پھر صدارتی انتخابات کے موقع پر مولانا فضل الرحمان کو ناراض کر کے پی ٹی آئی کو اپنا صدر منتخب کرنے کا موقع دیا، حالانکہ اگر زرداری صاحب اس وقت ایسا نہ کرتے تو پی ٹی آئی اپنا صدر منتخب نہیں کر سکتی تھی۔ ایک طرف بلاول صاحب عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے رہے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی اس حکومت کے ساتھ ہر معاملے پر تعاون کرتی اور اپوزیشن کو متحد ہونے سے روکتی رہی۔ پہلے ایک سال کے دوران پیپلز پارٹی کی کوئی ادا اپوزیشن والی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود انہیں معافی نہیں ملی۔ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی شہ پا کر دھرنا دینے اسلام آباد آئے، تو پیپلز پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون کی طرح بے وفائی کر کے اس سے اپنے لیے ڈیل نکال لی۔ دوسری طرف سندھ میں ان کے ساتھ چھیڑخانی شروع ہوئی، جبکہ ڈیل کی باقی شقوں پر عمل درآمد کے لیے ان سے 18ویں ترمیم میں ترمیم جیسے مطالبات شروع ہوئے۔ چنانچہ زرداری صاحب نے ایک بار پھر بلاول بھٹو کو میدان میں اتارا اور حقیقی اپوزیشن بننے کا تاثر دینے لگے۔ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، جس میں حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک اور سیاست سے غیر جمہوری قوتوں کے کردار کو ختم کرنے کی دستاویز پر دستخط ہوئے۔ ادھر سے میاں نواز شریف بھی انقلابی بن گئے، چنانچہ جمہوریت پسند حلقوں نے پی ڈی ایم سے بڑی توقعات وابستہ کر لی، لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد۔ پی ڈی ایم کی ساخت، جس میں بلوچ اور پختون قوم پرست ایک طرف تھے تو پنجاب اور سندھ کی بڑی جماعتیں دوسری طرف تھیں، جبکہ قیادت اسٹریٹ پاور کی حامل جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان کے پاس تھی، نے مختصر وقت میں حکومت اور اس کے سرپرستوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ چنانچہ انہوں نے رابطے شروع کر کے دوبارہ دانا ڈالنا شروع کیے، لیکن پی ڈی ایم کے اجتماعی فیصلے کی روح سے باقی جماعتوں نے تو اس فیصلے کا پاس رکھا، لیکن پیپلز پارٹی نے خفیہ رابطوں سے استفادہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر لاڈلا بننے کے چکر میں کئی اقدامات اٹھانے شروع کیے۔ پہل بلاول صاحب نے بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں دھچکے والے بیان سے کی، جس سے پی ڈی ایم کو بڑا دھچکا لگا اور بیانیے کے اختلاف کا تاثر جنم لینے لگا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی یہ کوشش کرتی رہی کہ پی ڈی ایم استعفوں اور اسلام آباد دھرنے کا فیصلہ نہ کرے، لیکن جب باقی سب جماعتیں مصر رہیں تو پیپلز پارٹی نے استعفوں کی تاریخ لمبی رکھنے اور دھرنے کو مارچ میں تبدیل کرنے پر اصرار کیا۔ استعفوں کی ان لمبی تاریخوں کی وجہ سے بھی پی ڈی ایم کے بارے میں شکوک جنم لینے لگے۔ اس دوران پیپلز پارٹی نے مختلف ممبران کی اموات سے خالی ہونے والی نشستوں پر فوری ضمنی انتخابات کا مطالبہ کیا، جسے الیکشن کمیشن نے فوری طور پر منظور کر لیا۔ حکومت کی طرف سے سینٹ انتخابات کو قبل از وقت کرانے کی چال کے پیش نظر یہ باقی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ استعفے مقررہ تاریخ سے پہلے دیے جائیں، لیکن پیپلز پارٹی نے قوم کو ضمنی انتخابات کے پیچھے لگا دیا، اور ظاہر ہے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اگر استعفوں کا حقیقی ارادہ ہوتا تو پھر پیپلز پارٹی چند حلقوں پر ضمنی انتخابات کا مطالبہ کیوں کرتی۔ پیپلز پارٹی نے اب ریلیوں کا جو شیڈول دیا ہے وہ بھی احتجاجی تحریک کم اور ضمنی انتخابات کی مہم زیادہ لگتی ہے، ورنہ تو تھر پارکر میں ریلی کا کیا جواز بنتا ہے۔ یوں دن بدن یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر اپنے کیسز اور سندھ حکومت کی خاطر اپنے ہی بنائے ہوئے اپوزیشن اتحاد کے غبارے سے ہوا نکال رہی ہے۔
یو پیپلز پارٹی کو اس مخمسے کا سامنا ہے کہ اگر اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے اتحاد کو توڑا یا بے اثر کر دیا تو شاید اسے وقتی رعایتیں مل جائیں، لیکن بہرحال سندھ کے سوا باقی صوبوں سے اس کا مکمل جنازہ نکل جائے گا۔ چنانچہ اب بلاول کے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ کہ وہ پی ٹی ایم کی روح کے مطابق عوامی جذبات سے ہم آہنگ قائدانہ کردار ادا کر کے قومی سطح کے لیڈر اور بے نظیر بھٹو کے جانشین بن جائے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے والد کی طرح اپنی شہرت کو داغدار کر کے اندرون سندھ کے پیر پگاڑا ٹائپ سیاستدان بن جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔